اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عزت، جو عظمت، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، کم از کم میرے آقا کریم کے غلاموں کے سامنے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ماننے والے ہیں، جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں، سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں، نکتہ چینی کرنے والے نہیں، اعتراض کرنے والے نہیں، باتیں بنانے والے نہیں۔ تو اس لیے مجھے اس حوالے سے کوئی دلائل کے انبار لگانے کی حاجت نہیں، صرف اصولی طور پر چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں۔ رب کائنات اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرماتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مین پاور کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی فنڈز کی فراہمی بھی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تو جب وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا اور اس میں کوئی دقت بھی نہیں، کن فیکون کا معاملہ، تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی ہوتی، نہ یہ جناب اجتہاد کے حوالے سے یا کسی اور بہانے سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا، تو سب سیدھے سچے راستے پر ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے۔ تو آخر پھر اللہ نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ اس کا بڑا سادہ اور آسان سا جواب ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہو، مسلمان ہو جائے، اب مسلمان ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی اب تو مسلمان ہو گئے، تمہیں نماز بھی پڑھنا ہوگی، تو یہ نماز کی کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کو پڑھ کر ذرا صحیح طرح نماز ادا کرو۔ تو کیا خیال ہے وہ شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا نہیں، نماز پڑھنے والوں کی نماز دیکھی نہیں، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، اسے ہمیں نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، اس کی تربیت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یارو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم صرف نماز ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں یہ ڈھل کر کیسے گزار سکتے ہیں اگر اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ تو اس لیے رب کائنات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ جو کچھ تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں، ہمارے سامنے وہ نمونہ ہو، ہمارے لیے ان راہوں پر چلنا آسان ہو، ہم صراط مستقیم کو اپنا سکیں۔ اب انبیاء تو تشریف لائیں گے، لیکن اب کیسے پتہ چلے کہ یہ جو نبی نبوت کا اعلان کر رہا ہے اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی حقانیت کا معیار کیا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب یہ تمیز اور تفریق کیسے کی جائے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ یاد رکھو جو اللہ کا سچا نبی ہوگا وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا جسے پھر واعظین نے خطبہ نے اپنایا اور اس سے اپنی تقریروں کو سجایا، لیکن ظاہر ہے کہ جو انداز تفہیم ان کا تھا وہ انہی کا خاص تھا۔ جو انہوں نے جملہ بولا وہ بھی دہرا دوں اور ذرا اس کا جو مفہوم اور پس منظر ہے وہ بھی سمجھا دوں۔ فرمایا کہ رب کائنات نے باقی تمام انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا۔ بھئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے اپنا عصا مبارک پتھروں پر مارے تو ان سے چشمے ابال کے دکھا دیتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر دکھائی دیتا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام وہ لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے جو چاہیں شکل عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر نبی معجزے لے کر آیا ہے نا، تو تمام انبیاء کو رب کائنات نے معجزے دے کر بھیجا، لیکن تمہارے اور میرے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ جملہ آپ نے بہت سے علماء سے، واعظین سے، مقررین سے، خطباء سے سنا ہوگا، لیکن ذرا اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کیجئے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معجزہ بنا کر بھیجا، کیا مطلب؟ کیا صرف نعرے لگانے والی بات ہے؟ کیا صرف حظ اٹھانے والی بات ہے؟ میں عرض کروں گا، دیکھیے میں اس ذمہ دار سٹیج پر پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں جس سے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں
دراصل ہوتا یہ ہے کہ کوئی عالم، اب تو خیر وہ پرچیوں کا رواج اتنا نہیں رہا، ہم بچپن سے دیکھتے چلے آئے، ابا جی قبلہ جب خطاب کرنے آتے تھے تو آتے ہی پرچیاں آنا شروع ہو جاتی تھی. اب یہ کام میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اب وہ پرچیاں آنا اتنا نہیں رہا. لیکن بہرحال اب کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اہل سنت کے کوئی عالم ہے، پرچی آ گئی، بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اب ظاہر مولوی صاحب نے پرچی پڑھ کے یہ سوچا کہ یہ غالباً میرے آقا کریم کی نورانیت کا قائل نہیں ہے، آپ کی نورانیت کا معترف نہیں ہے، نور نہیں مانتا. تو انہوں نے نور ہونے کے دلائل پیش کرنا شروع کیے، قرآنی آیات پیش کی، احادیث پیش کی، بزرگوں کے اقوال پیش کیے. اب سوال یہ تھا بتائیے نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اب جواب ملا کہ وہ نور ہیں. تو عام آدمیوں کا ذہن وہ اس بات پہ ٹھہر گیا، وہ سمجھے کہ نبی پاک نور ہیں، وہ بشر نہیں ہیں. لیکن یہاں ان علماء کی موجودگی میں میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، جو میرے آقا کریم کی بشریت کا انکار کرے وہ مومن نہیں. وہ اس لیے کہ آپ کی بشریت تو قرآن سے ثابت ہے، آپ کی بشریت کا انکار کیا جائے گا کہ یہ قرآن کا انکار ہوگا. ارے آقا کریم تو خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، ان کی بشریت کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ ہم تو بچپن سے یہ سنتے چلے آئے جناب وہ نور ہیں کہ بشر ہیں، اور ہمیں بتایا وہ نور ہیں، پھر جھگڑا کیا ہے؟ بھائی جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو آقا کریم کو بشر مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ سرکار کو نور نہیں مانتے. آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ بشر ہیں تو پھر نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوال چالاکی سے ترتیب دیا گیا، لوگوں نے یہ سوال بنایا اس طرح، نور ہیں کہ بشر ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. آپ کہیں گے کیسے غلط ہے؟ ہم تو بچپن سے یہ سوال سنتے چلے آئے. نہیں، چلیے ابھی اس کی غلطی کا آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں، ذرا آپ بتائیے آپ مرد ہیں کہ انسان ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی عجیب بونگا سوال کر رہے ہیں آپ، مرد ہیں کہ انسان ہیں؟ بھئی ہم مرد بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں. مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورت نہیں ہیں، اور انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان نہیں ہے. مرد ہونے کا مطلب یہ کس نے کہا کہ جی انسان نہیں ہو سکتے؟ اور انسان ہونے کا مطلب یہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ مرد نہیں ہو سکتے؟ ہم مرد بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں. مرد اور ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں، اور انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں. تو میں بھی عرض کروں گا کہ میرے آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں. بھئی آپ تو بشر ہیں نا، نور بشر ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. آپ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے کاسہ سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو ہم جیسا ذلیل اور حقیر انسان اگر ہمارے اندر بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیا میرے آقا کریم کی ذات میں نہیں ہو سکتی؟ تو حضرات مکرم سرکار دو عالم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر کوئی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں، وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے. میرے آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی نور ہے تو وہ اگر کھائے پیے تو یہ معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی نور تو کھاتا پیتا نہیں، لیکن نور اگر کھائے پیے، ابھی آپ سوچئے یہ لوہے کا راڈ ہے، یہ بے جان چیز ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی کہے کہ اس نے کھانا کھا لیا تو آپ بتائیے کہ معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کھانا نہ کھاتا ہو وہ کھانا کھانے لگے تو معجزہ ہوگا. یہ ڈائس ہے لکڑی کا بنا ہوا، کوئی کہے یہ چاولوں کی ڈش ہڑپ کر گیا تو کہیں گے کمال ہے بھئی معجزہ ہو گیا. جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو پانی نہ پیتا ہو، وہ اگر کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا. میرے آقا کریم نور ہیں، اور نور کھاتا پیتا نہیں، لیکن میرے آقا کریم نے کھانا تناول فرمایا ہے، پانی نوش فرمایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ معجزہ ہے. میرے آقا کریم نور ہیں اور سرکار بشر بھی تو ہیں. اب یہ بتائیے بشر کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو میرے آقا کریم اگر 100 وصال رکھیں
ممکن ہے آپ سوچیں یوم وصال تو سنا تھا، صوم وصال کیا ہے؟ بھئی صوم کہتے ہیں روزے کو، وصال کہتے ہیں ملاپ کو. صوم وصال ملے ہوئے روزے، روزہ رکھا، افطاری نہیں ہوئی، سحری نہیں ہوئی، کھانے پینے کا کوئی وقفہ درمیان میں نہیں آیا، دوسرا روزہ شروع، اسی طرح تیسرا روزہ شروع. روایات کے مطابق بسا اوقات آقا کریم نے 70 دن تک روزے رکھے ہیں. اور میرے آقا کریم بشر ہیں، اور بشر کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا کریم نور ہیں، نور کا خون بہتا ہے؟ نہیں. اب آپ کے سامنے اگر میں کوئی چاقو اس ڈائس میں گھونپ دوں اور اس سے خون کے فوارے ابل پڑیں، آپ کہیں گے کمال ہے بھائی، معجزہ ہو گیا. بھائی ڈائس کا، لکڑی کا خون تو نہیں بہتا. جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے، معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آقا کریم نور ہیں، نور کا خون تو نہیں بہتا. لیکن اگر طائف میں آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر جائے، اگر احد میں آپ کو زخم لگے اور آپ کے لہو مبارک کے قطرے بہیں، تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو نور ہیں اور نور کا خون تو نہیں بہتا، لیکن آپ بشر بھی تو ہیں. تو کیا ممکن ہے کہ بشر کا سینہ چاک کیا جائے، اس کے اعضاء کاٹے جائیں اور خون نہ بہے؟ آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوتا ہے، سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، قلب اتھر نکالا جاتا ہے اور پھر واپس رکھ کے سیا جاتا ہے، اور اس سارے پروسیس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا کریم بشر ہیں، لیکن ایسا ہوا تو معجزہ تو ہوا. اگر کوئی نور ہے تو یہاں دنیا میں رہے بسے، شادی رچائے، اولاد کا باپ بنے، کیا ممکن ہے؟ نہیں، معجزہ ہوگا. میرے آقا کریم نور ہیں، لیکن آپ یہاں دنیا میں رہے ہیں، آپ نے شادی بھی کی ہے، آپ بچوں کے باپ بھی بنے ہیں، معجزہ ہوا کہ نہیں؟ اور آپ بشر بھی تو ہیں. اور بشر اس طرح بغیر کسی ایکوپمنٹ کے، کسی خلائی سفر، خلائی جہاز اور خلائی لباس کے یہاں سے آسمانوں کی طرف چل پڑے، معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا کریم شب معراج میں تشریف لے گئے، بشر ہیں، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یارو میرے آقا کریم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھو. پتہ یہ چلا کہ آپ کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیئیں تو معجزہ، نہ پیئیں تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ. ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے، اور آپ کے میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہچان معجزہ ہے. تو میرے آقا کریم سے کتنے معجزے ظاہر ہوئے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے، جانوروں سے کلمہ بھی پڑھایا ہے، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے. حضرات مکرم، یہ تمام معجزے ہیں، لیکن مقررین نے، واعظین نے، بلکہ علماء نے اور محققین نے یہ بتایا کہ میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا، میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے. ہم قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، لیکن قرآن کو معجزہ منوانا یہ تو بڑا مشکل کام لگتا ہے. دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لوگوں سے منوانا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے لوگ مانتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، تو ہر ایک مان لیتا. سورج کو الٹے پاؤں لوٹانا سب سے بڑا معجزہ، ہر ایک مان لیتا. تو چاند کو سب سے بڑا معجزہ کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے. پھر میں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کو زحمت دوں. ان کو ابھی صبح کراچی میں تھے، وہاں فلائٹ لیٹ ہوتی رہی، بمشکل تمام 2 بجے لاہور پہنچے، بائی روڈ یہاں تشریف فرما ہوئے. اب یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ سے اجازت لے کے پھر اکاڑا تشریف لے جائیں گے راتوں رات، اور کل صبح وہاں حضور شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اس میں شرکت کریں گے، پھر لاہور جائیں گے، پھر فلائٹ پکڑیں گے، واپس کراچی جائیں گے. تو اگر یہ تمام مصروفیات دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی معجزانہ شان لے کے آئے ہیں. حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ کیوں بتایا گیا. دیکھیے بات یہ ہے، باقی تمام انبیاء معجزے ہیں ان کے، وہ جس دور میں، جس علاقے کے لیے، جس زمانے کے لیے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے،
اس قوم کے، اس علاقے کے، اس زمانے کے لوگوں نے بچشم خود ان معجزوں کا مشاہدہ کیا. جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو محروم رہنے تھے وہ اسی طرح کورے کے کورے رہ گئے. لیکن بہرحال وہ انبیاء جس زمانے، جس قوم، جس علاقے کے لیے نبی بن کے آئے، اس زمانے، اس قوم، اس علاقے کے لوگوں نے ان معجزوں کا خود مشاہدہ کیا، انہوں نے خود دیکھا. لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا، آپ کے موبائل میں کسی کا اتا پتہ ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے ابالے تھے، وہ سائٹ آپ کے ذہن میں ہے کہیں ڈے آؤٹ کے لیے وہاں چلیں پکنک منانے؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو آپ نے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے؟ یار وہ تمام انبیاء کے معجزے، ہمارا ایمان ہے ان پہ، لیکن اب وہ ہمارے سامنے نہیں، کیونکہ وہ انبیاء جس زمانے، جس علاقے، جس قوم کے لیے تھے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم میں وہ معجزے موجود تھے، لیکن آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کروڑوں سنیوں کے رہبر رہنما آستان عالیہ کاظمی سرکار کے سجادہ نشین، جماعت اہل سنت کے مرکزی امیر محترم اپنی عظمت، سیادت، امارت کے ساتھ جلوہ گر ہو رہے ہیں. کھڑے ہو کر استقبال بھی کریں اور نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امیر جماعت اہل سنت پاکستان، امیر جماعت اہل سنت پاکستان، جانشین امام اہل سنت، فیضان حضور غزالی زمان علامہ پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے. ہم انہیں مرحبا مرحبا سات مرحبا کہتے ہیں. تشریف رکھیں اور اپنے قائد اور اپنے عظیم قائد کا خطبہ آپ سن رہے تھے، اور بہت رفعتوں پر وہ خطبہ جا رہا تھا. ہمارے امیر محترم آئے، ہم نے اکرام کیا، احترام کیا، عزتوں کے لائق، احترام کے لائق. تمام حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اور قائد اہل سنت کا بے مثال خطبہ جاری ہے. حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میرا اتنا لمبا خطبہ دینے کا، لمبی چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب صرف آخری لمحات میں ہوں، اور میری تقریر کا نچوڑ وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء تشریف لائے معجزے لے کر، تو جس زمانے، جس علاقے اور جس قوم کے لیے وہ نبی بن کے آئے، اس زمانے، اس علاقے، اس قوم کے لوگوں نے وہ معجزوں کا بچشم خود مشاہدہ کیا، دیکھا، معائنہ کیا. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن آج وہ 2 ٹکڑے ہوا چاند ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. سورج کو الٹے پاؤں تو پھرایا، لیکن سورج کی الٹی چال کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا. وہ پتھروں نے کلمے تو پڑھے ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے پتھر وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں. وہ تمام معجزہ ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن وہ ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں. یارو، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت قیامت تک چلنا ہے، تو یقینی طور پر کم از کم کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے. تو وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. اور یہی بات ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی غیر مسلم کو اگر آپ دعوت دیں اسلام کی، اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، تو اگر میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھوں تو کوئی معجزہ تو مجھے دکھائیں نا، تاکہ میں ان کے نبی، آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ سکوں. تو ہم اس کے سامنے قرآن رکھ دیتے ہیں. قرآن کی معجزانہ شان یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی یقین کے ساتھ رکھے. ہمارا سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ ہمیں حقائق سے اور تاریخ سے بے خبر رکھا جاتا ہے. حقائق مسخ کر دیے جاتے ہیں، تاریخ کو بگاڑ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صدیق خان قادری بتا رہے تھے
کہ یہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کی کانفرنس قومی اسمبلی میں کس نے پیش کی. ہمارے ہاں یہ ایک عام بد طریقہ ہے. آج تک نہیں پتا لیاقت علی خان کو مارنے والا کون تھا, اس کے عزائم کیا تھے, وہ کیوں ہوا یہ سب کچھ. بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں, وہ تاریخ کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں. تو اگر ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو ساتھ ہی تاریخ کی بھی حفاظت کرنی ہوگی, تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے, کوئی بھٹکا نہ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.